قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ شح کس طرح افراد اور اقوام کو برباد کرتی، انسان کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی، اور کامیاب وہی ہیں جو شح یعنی دل کی تنگی سے بچا لیے جائیں۔ کوئی بھی انسان جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو جان کر ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اور خصوصی طور پر اپنے ساتھ جھگڑ سکتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، حقیقت میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور غصے کا اظہار غلط طریقے سے کرنے سے بچ جائے، وہی پہلوان۔ زندگی میں انسان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت سی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ مثلا ایک خاندان کے اندر ماں باپ ذمہ دار ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان کے کتنے حقوق ادا کیے اور ان کی ذمہ داریاں کس طرح پوری کی۔ اور یہاں پر اس حدیث میں عورت کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی۔ تو ذمہ داری خواہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، اس کو ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر مخصوص کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو لازماً ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 26 ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں آئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھیڑ کی ایک طرف کھڑی ہیں اور کام نہیں کر پا رہی، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی مدد کی۔ وہ بچیاں گھر واپس گئیں اور انہوں نے اپنے والد سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی، وہ یہی دو صفات تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لیجئے، اور بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ تو کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے دو اہم ترین کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کے اندر قوت ہو، اور نمبر 2 امانت ہو۔ جیسے شح یا بخل کے ساتھ بزدلی کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر امانت کے ساتھ قوت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ہوں تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ کیا قوت سے مراد صرف جسمانی قوت ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے انسان ایک پہلوان ہو تو ہی وہ سب کام کر سکتا ہے؟ نہیں، اس سے مراد جسمانی قوت بھی ہے، ذہنی قوت بھی ہے، اور جذباتی قوت بھی ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب میں اس کا قوی ہونا ضروری ہے، لیکن اگر سب میں قوی نہیں بھی تو جس قسم کا کام اس کے ذمہ ہو اس کو ادا کرنے کی قوت اس کے اندر کم از کم ضرور ہو۔ قوتوں میں جسمانی قوت تو ہے ہی، معروف ہے، جانی پہچانی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثلا پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے یا کسی بھی قسم کی ذہنی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے لیے ذہنی طور پر طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اس کا لوگوں کے ساتھ بہت واسطہ پڑتا ہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا اس کو ڈھنگ آنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص
جو پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے اور بات بات پر لوگوں سے الجھتا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے، وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، اور وہ اس کام کو صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتا جو اس کے ذمہ ڈالا گیا۔ اسی طرح اسپرچولی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر جسمانی طور پر طاقتور ہے لیکن روحانی طور پر کمزور ہے، اس کی روح کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی قوت کسی غلط کام پر صرف ہو۔ تو کوئی کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جن صفات کا ہونا لازم ہے وہ قوت اور امانت ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی طور پر جب انسان کے سپرد کوئی بڑی ذمہ داری کی جائے، کوئی عہدہ یا منصب اس کو دیا جائے، تو پھر ناگزیر ہے کہ اس شخص کے اندر یہ اہلیت پائی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو یعنی عہدوں کو ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اور اہلیت کس چیز کی؟ کہ قوی اور امین ہو، کام کرنا بھی جانتے ہو اور کام کی حفاظت بھی کر سکتے ہو، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو گویا کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر اہلیت پائی جائے، اور یہ اہلیت دو چیزوں پر خاص طور پر مبنی ہے، قوت اور امانت۔ جہاں تک قوت کا تعلق ہے تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے، محبوب ہے جو قوی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہے، لیکن طاقتور کا رتبہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس طاقت کو جب اللہ کی پسند اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے، یعنی تمہارے پاس نہیں تو کوئی افسوس نہیں، گویا تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سچی گفتگو، نمبر 2 امانت کی حفاظت، نمبر 3 اچھا اخلاق، اور نمبر 4 رزق کی پاکیزگی۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن مومنوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا، ان کی صفات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امانت کی پابندی کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی نگرانی کرتے ہیں یعنی ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تو گویا کامیاب مومن وہ ہیں جن کے اندر امانت داری بھی ہے، کیونکہ امانت داری کا نہ ہونا اور خیانت کاری یہ منافق کی صفت ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کی جو صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ان میں بھی ان کی قوت کا ذکر ہے۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے، یعنی وہ لے کر آئے ہیں اس کو، جو بڑا طاقتور اور عرش والے کے ہاں بڑے رتبے والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہے، امین ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ جبریل امین کی بھی ان 2 کوالٹیز کا ذکر ہے کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہو بہو جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہو اس کے اندر اتنی ہی قوت اور امانت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کام کو انجام دے سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جس بادشاہ کا انتخاب کیا اس میں بھی جو خوبیاں تھیں
ان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 247 میں آتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ، وہ کہنے لگے کہ اس کی ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی، أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی، یعنی کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی دو اعتبار سے قوت دی، تم پر پریفرنس دی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اہلیت کا معیار مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ وقت نے ان کو ذمہ داری دینا چاہی تو انہوں نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا، اس میں بھی آتا ہے کہ انی حفیظ علیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 55 میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف کہنے لگے علیہ السلام مجھے زمین کے خزانوں کی نگرانی پر مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار ہوں، اور یہ کام جانتا بھی ہوں، یعنی ان کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ اور کوئی بھی منصب جس میں بڑی ذمہ داری ہو یا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہو انسان پر، اسے اس وقت تک قبول ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک انسان اس کو ادا کرنے کی اہلیت یا صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ وہ ان کے حقوق ضائع کر دے گا، اور قیامت کے دن انسان سے اس کا سوال کیا جائے گا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن آیا، اس نے اپنی جو صفات بیان کی ان میں بھی قوت کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38-39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سرداروں بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کا عرش یعنی ملکہ سبا کا تخت لے آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سرنگوں ہو کر آ جائیں۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بہت ایک قوی ہیکل مضبوط جن تھا عفریت، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس سے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اپنے کام سے اٹھیں۔ وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قوت اور امانت دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے یعنی نافرمانوں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی، یعنی یہ دو صفات یکجا نہیں ملتی کہ کام بہترین طریقے پر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری تھی، بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے انہیں ایسے افراد چاہیے تھے جن کے اندر قوت بھی ہو اور امانت بھی ہو، لیکن بسا اوقات قوت والے ملتے تو امانت نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات امانت دار لوگ ہوتے تو ان کے اندر قوت نہیں ہوتی تھی یا اس کام کو کرنے کے لیے مطلوبہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس پر حضرت عمر پریشان ہوتے اور اس طرح دعا کرتے، کیونکہ ہر عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں میں ہی یہ صفات یعنی عہدے کے حامل کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دو میں سے ایک پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو حالات کے مطابق انسان کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک خود اپنے طور پر ذمہ داری ادا کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں کیا کچھ ہیں۔ مثلا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے، مثلا گھر کے اندر اس کی ذمہ داری کیا ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اسے کس قسم کی
مہارت چاہیے، کس قسم کی قوت چاہیے، کس قسم کی صلاحیت چاہیے، اس میں کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان ان کو ایک حد سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر انسان مسلسل محنت کرے اور کوشش کرے تو انسان ان کو ایکوائر کر سکتا ہے۔ مثلاً علم، ایک خاتون کو اپنی زندگی کے 2 حصوں میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک حصہ اس کی زندگی کا وہ ہے جو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں وہ ایک بیٹی اور ایک بہن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ یہاں اس کا رول بہت ذمہ داری کا نہیں ہوتا لیکن ایک تیاری کا ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی میں ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن جس وقت ذمہ داری آ پڑتی ہے اس وقت تیاری کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچیوں کو بیوی اور ماں کے رول میں آنے سے پہلے وہ اس کے لیے تیار بھی کریں، مطلوبہ علم اور مطلوبہ مہارتیں ان کو سکھائی جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو انسان اپنی کمزوریوں پر بہت حد تک قابو پا سکتا ہے، اور اگر سیکھنے کے بعد انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے تو آسان طریقے سے ادا کرے گا، اور اس کا فائدہ اس کو خود بھی ہوگا، وہ خود بھی اس کو انجوائے کرے گا، اور جو اس کے متعلقین ہیں یا جس سے متعلق وہ ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، اور آخرت میں بھی بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان لوگوں کو عہدہ دینے سے منع کیا ہے جو اس کے اہل نہ ہوں۔ مثلا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سابقون الاولون میں سے تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، جن کا اپنا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کے تقوی اور زہد کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری قبول کرنے سے روکا تھا، یعنی حکومت کا کوئی منصب وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، اور تم کبھی 2 لوگوں پر بھی امیر نہ بننا، یعنی تم یہ کام نہیں کر سکو گے، یہ بہت ذمہ داری کا اور قوت کا کام ہے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انہوں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا تو باقی چیزوں میں پیچھے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت اسامہ کو ایک جماعت کا امیر بنایا، تو ان کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا، تو آپ نے فرمایا آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قسم وہ امارت کے حقدار تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی کے اندر صرف ظاہری طور پر جیسے حسب نسب ہے یا مال و دولت ہے یا جسمانی قوت ہے اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کسی خاص کام کے لیے جو مطلوبہ صلاحیت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت اسامہ سیاہ فام تھے، لیکن ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے زیر تربیت ہونے کی وجہ سے بے شمار خوبیاں تھیں، اور وہ ایک لیڈر بننے یا امیر بننے کے اہل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر یہ پوٹینشیل دیکھ رہے تھے جبکہ دوسرے لوگ اس نگاہ سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن ان کی صلاحیتیں مخفی ہوتی ہیں یا پوری طرح دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں دوسروں کو آگاہ بھی کیا جا سکتا ہے، خصوصی طور پر اگر ان صلاحیتوں والے شخص کی ضرورت ہو مارکیٹ میں یا لوگوں کو یا دین کی خدمت میں۔ جہاں تک امانت کا تعلق ہے تو صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کی امانت مشہور ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک قوم کا سردار اور اس کا نائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ اپنے کسی امین کو بھیجیے، ایک ایسے شخص کو بھیجیے جو سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ لوگ اس منصب پر فائز ہونے کی تمنا کرنے لگے کہ کاش ہمارا نام اس میں نکل آئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو منتخب کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ پھر اسی طرح مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے بھی لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپیں، جیسے ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ احد کا موقع تھا، کہ مجھ سے یہ تلوار کون لے گا؟ تو صحابہ میں سے ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ آپ کے ہاتھ سے میں وہ لے لوں، لیکن آپ نے فرمایا اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر کون لیتا ہے؟ تو لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم لے تو لیں یہ ذمہ داری، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں۔
یہ صحابہ کرام کی امانت ہی تھی ایک طرح سے. تو سماک بن خرشہ ابو دجانہ جن کی کنیت تھی، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر اسے لیتا ہوں، اور واقعی انہوں نے اس کا حق ادا کیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر دوسری، پھر بعض مواقع کی مناسبت سے بھی لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی کام کو ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنی صلاحیت کو بھی پرکھا جائے اور پوری امانت کے ساتھ اپنا جائزہ لیا جائے. اگر انسان اپنے آپ کو اہل نہ پائے تو ذمہ داری قبول کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں، یعنی کر نہیں سکتا، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لینا چاہیے، یعنی وہ اس کے لیے رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ قرار دی، فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، قال کیف اضاعتها، قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. بخاری کی روایت ہے جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے، یعنی ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی جائیں جو اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی کچھ اور علامتیں بتاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، امین نہ ہوں گے، نظر مانیں گے اور نظر پوری نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر سوچنا چاہیے کہ اسے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور اگر کسی اور کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اس کے لیے انتخاب کس طرح کرنا ہے، اور اگر آئندہ کے لیے اپنے نسلوں کو یا افراد کو تیار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ان دو کوالٹیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے. قوت اور امانت یہ دراصل اصل اہلیت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.